اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی سٹائل میں زندگی گزارتا رہوں گا. یہ حماقت اور بیوقوفی ہے کہ جیسے آج ہو ویسے آپ کل ہوگے. اسی حماقت میں انسان گناہ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حساب و کتاب کا دن تو بہت بعد میں آئے گا، بڑھاپا بہت پہلے آ جائے گا. بڑھاپا بھی حساب و کتاب کے دن سے پہلے کا ایک حساب و کتاب اللہ نے دنیا میں رکھا ہے. چال میں مضبوطی، انسان کی آواز میں مضبوطی، بات چیت، اور اس کے بعد ننکسہ فی الخلق. اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم ریورس گیئر لگا دیتے ہیں. چلو بھئی جہاں سے آئے تھے اسی حالت پہ جانا شروع. قرآن میں اسی کو دوسری جگہ یوں فرمایا اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، اتنا ٹائم ملا تھا اس کو. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. یعنی ایک تو اللہ نے عمر اتنی دی ہے کہ اس میں بھی انسان عقل سے کام لے تو اسے عبرت حاصل ہو جائے. دوسرا اس کے علاوہ بھی اللہ ڈرانے والے بھیجتے رہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ڈرانے والا کون ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ ہر دور میں ڈرانے والے آتے رہیں گے. اس میں پیغمبر بھی داخل ہیں، اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں بے جان چیزیں بھی داخل ہیں. جو حادثات ہم صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حادثے بھی ہمیں ڈراتے ہیں. تیرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. پہلے زمانے میں کوئی حادثہ ہوتا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو انسان کے جسم کے جو آرگن ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے تھے. آج بیٹھے بیٹھے ڈیمیج ہو رہے ہیں. پہلے اطلاع آتی تھی کہ فلاں بہت صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پہاڑ سے کوئی پتھر ہوا لڑکا، وہ اس پہ لگ گیا، چلتے چلتے کوئی ٹکرا گیا، کوئی قتل کر دیا کسی نے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا کی بے ثباتی میں، دنیا کے غیر یقینی ہونے کی کیفیت میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے. ترقی کا تقاضا یہ تھا کہ موت کا امکان بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتا، لیکن جتنی ترقی ہو رہی ہے چند بیماریاں تو ختم ہو گئیں، لیکن اس کی جگہ دوسری ایسی بیماریوں نے جنم لیا کہ وہ موت کا امکان کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. اب ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے گاڑی کا ٹکر مارنا ضروری بولے بھائی نہیں. بیٹھے بیٹھے بندے کے گردے فیل، اطلاع آتی ہے بھی ٹھیک ٹھاک بندہ ہے،
جی گردے جواب دے گئے. بیٹھے بیٹھے اطلاع آتی ہے جی ہارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ بہت سی بیماریوں میں تو ڈاکٹر کو بھی ریزن پتہ نہیں ہوتی. یہ کیا ہو گیا اس کو بیٹھے بیٹھے. تو گردے خراب، جگر خراب، ہارٹ اٹیک، ایسی ایسی بیماریاں. ہمارے ایک جوان دوست فٹ فاٹ، صبح اٹھے ہیں تو آدھے پیرالائز، آدھے دھڑ نے کام کرنا چھوڑ دیا. یہ اللہ کی طرف سے سگنل ہوتا ہے کہ ابھی آدھا خراب ہوا ہے، تھوڑے دنوں میں پورا خراب ہو جائے گا. جیسے اس آدھے دھڑ کے خراب ہونے کی آپ کو امید نہیں تھی، آپ خوش فہمی میں تھے کہ میں پورا ہی صحیح رہوں گا، جیسے ابھی پورا صحیح ہوں تو ہمیشہ پورا صحیح. اللہ آدھے پہ فالج گرا کے بتاتے ہیں کہ آدھی موت میں نے تجھے دے دی، ایسے ہی باقی بھی مر جائے گا کسی دن. لیکن جس کی پوری باڈی ٹھیک ہے وہ بھی موت کے لیے تیار نہیں. جس کی آدھی خراب ہو گئی آدھی ٹھیک ہے وہ بھی کھوپڑی میں موت کا تصور بٹھانے کے لیے تیار نہیں. ہر کام کے لیے ایگری ہے، معذرت کے ساتھ کمبخت مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کمبخت کا لفظ تو ہلکی گالی ہے. کھوپڑی میں یہ بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں مر بھی سکتا ہوں. بڑھاپا ہے آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ بڑھاپے. یہ میں حدیث کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ پوری حدیث ایک دفعہ سامنے آ جائے. صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو صحت کو. آپ آج صحت مند ہیں، کل صحت مند بولیں نہیں ہوں گے. یہ جو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں ہمیشہ تھوڑی فٹ فاٹ رہیں گے. آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے بھائی. جو ڈاکٹر لوگوں کو صحت دیتا ہے وہ خود کل بیمار پڑا ہوگا بستر پہ. صحتک قبل سقمک، فراغک قبل شغلک. فرمایا آج کی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. آج آپ کے لیے عبادت کا ٹائم ہے. آج آپ کے پاس اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہے. آج آپ کے پاس خیر کے کاموں کا ٹائم ہے. کل ایسی مصروفیت آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے سر کھجانے کی فرصت آپ کے پاس نہ ہو. کوئی ایسی ٹینشن آ سکتی ہے کہ اسی میں مشغول ہو جاؤ. ابھی تو پب جی کھیلتے رہو بیٹھ کے فارغ ہو. کوئی بیماری مسلط ہو سکتی ہے. مشغولیت کا مطلب یہ نہیں کوئی ایسی جاب لگ جائے جس میں آپ 24 گھنٹے مشغول ہو، یہ بھی ممکن ہے. مشغولیت کا مطلب کوئی ایسی فکر، کوئی ایسی ٹینشن جو آپ کو تمام چیزوں سے غافل کر دے اور ایک ہی چیز کے پیچھے آپ لگے رہو. اس میں آپ کو کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچنے کا موقع نہ ملے. جیسے کوئی بھوکے سے پوچھے کہ 2 اور 2 کتنے، تو وہ جواب میں کہتا ہے 4 روٹیاں. بھوک ایسی ٹینشن ہے کہ آدمی کو ہر چیز سے غافل، صرف وہ روٹی کے بارے میں سوچے گا. تبھی میں رمضان میں عصر کے بعد بیان بولو نہیں کرتا. مجھے پتہ ہے اس وقت ان کا دماغ خالی نہیں ہے، ان کے دماغ میں پکوڑے اور سموسے گھسے ہوئے. ان کو سمجھائیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر نے جہاد کا حکم دیا اپنے ماتحت لوگوں کو. لڑائی اتنی سخت تھی، اتنی سخت، مسلمان کمزور تھے، دشمن بہت طاقتور. تو ان پیغمبر نے حکم دیا کہ جس شخص کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ وہ میدان میں بہادری سے لڑے گا نہیں، اس کا دل اٹکا رہے گا. یہ مثال ہے کہ انسان کے سامنے کوئی بھی آپ نے اس کو ویژن دینا ہے، کوئی بھی بات اس کے دماغ میں اتارنی ہے تو خالی ذہن ہونا ضروری ہے. کھوپڑی میں کچھ بھی اگر اس کے گھسا ہوا ہوگا تو وہ آپ کی بات غور سے بولو بھائی نہیں سنے گا. یہ کھوپڑی جو ہے نا، یہ ایک ہی ٹائم پہ دو جگہ مشغول نہیں ہوتی. بھوک لگ رہی ہے اور آپ اس کو کچھ بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں رمضان میں، ابھی تو گزر گیا رمضان میں جا کے آپ بیان کریں. میں کہتا ہوں بھائی رات کو بیان کروں گا، دن میں بیان نہیں کروں گا. لوگوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہوتی دن کے اندر، عجیب اسٹائل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، منہ سے نہیں بول رہے ہوتے ہیں، بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں پکوڑے لے کر آئے ہو جیب میں کہ نہیں لے کر آئے ہو بس. اور میں کہتا ہوں نا، جو افطاری کے ٹائم پہ آپ کسی کے آگے سے ایک سموسہ ہٹا کے دکھائیں، آپ دیکھیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغ کا قبل شغلک، ابھی اللہ نے فراغت دی ہے، دماغ آپ کا بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے، بہت سارے کام مثبت کر سکتا ہے. اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ دماغ ہمیشہ ایسا ہی فارغ رہے گا. آپ نے اس فراغت کو پب جی میں لگا دیا، آپ نے اس فراغت کو فضول محفلوں میں ضائع کر دیا، تاش کھیلنے میں، سنوکر میں ضائع کر دیا، تو ایک ٹائم آنے والا ہے آپ ٹائم کو ترسو گے، کاش میرے پاس ٹائم ہو اور میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں اور میں یہ کر لیتا. اکثر میں نے وہ لوگ جنہوں نے سچی توبہ کی ہے گناہوں سے، یا وہ غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اکثر ان کو میں نے جتنا اس بات پہ تڑپتا دیکھا ہے کہ کاش جو وقت گزر گیا وہ واپس آ جائے، اتنا کسی اور بات پہ ان کو میں نے تڑپتا ہوا نہیں دیکھا کہ ہم دیر سے آ رہے ہیں دین کی طرف. یہ جو ہمارا نقصان ہو گیا اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، کاش یہ عقل ہمیں کچھ دن پہلے آ جاتی، کاش یہ عقل ہمیں کچھ دن پہلے آ جاتی، بہت کچھ کر لیتے. ایک غیر مسلم 40 سال میں اسلام قبول کرتا ہے، اس کے دل میں ہوگا نا میں 20 سال میں کر لیتا تو میں دین کے علم میں عبور حاصل کر لیتا. میں نے ایسے لوگ بھی سنے دیکھے کہ اسلام قبول کیا اور قرآن حفظ کرنے میں لگ گئے. اب یہ گورا مسلمان ہوا ہے جس کا میں نے انٹرویو بھی ڈالا ہے یوٹیوب پہ، حفظ قرآن میں لگا ہوا ہے، قرآن حفظ ہو جائے. اس کی تو تڑپتا ہوگا نا کاش میں پہلے مسلمان ہو جاتا. اور وہ ہے بھی امریکن فوجی، افغانستان میں لڑنے کے لیے گیا تھا، وہاں ریٹائر ہوا، اسلام قبول کیا. اور ادھر میرا خیال ہے یہاں بھی، ادھر بھی ایک دن ہم نے گھومتا ہوا دیکھا تو کوئی لے کر آیا اس کو، یہاں اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ، شلوار قمیص پہنے ہوئے. میں سمجھا کوئی ہمارے کے پی کے پٹھان بھائی ہیں، نیا ہوٹل کھولا ہے انہوں نے یہاں پہ، تو ہم نے کہا ٹرائی کریں گے، چائے وائے جا کے پئیں گے. پتہ چلا بھائی یہ تو اردو آتی نہیں، تو امریکن ہے، قد بھی ماشاءاللہ. اور عجیب بات دیکھو، میں آپ کو بتاؤں، میں پینٹ شرٹ کے خلاف نہیں ہوں، میں نہیں کہتا کہ گناہ ناجائز ہے، نہ،
لیکن انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ غیروں کی ہر چیز چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ میں نے بہت انگریز دیکھے ہیں, مسلمان ہوئے تو پینٹ شرٹ چھوڑ دی انہوں نے, حالانکہ ان کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا ہے, جائز ہے ناجائز. انہوں نے کہا اس بحث میں چھوڑو یار, جائز ناجائز سب کچھ چینج کرو. میں نے خود دیکھے ایسے گورے, ادھر کنورٹ ہوئے, جبہ پہن لیا عربوں والا, شلوار قمیض پہن لی پاکستانیوں جیسی. تو اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوگی, آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا میں نے گورے کا انٹرویو لیا تھا, شلوار قمیض. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پینٹ شرٹ حرام ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے نا, جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے بس اس کی ہر چیز چھوڑو, ہر چیز چھوڑ دو. ایک انگریز مسلمان ہوا ماشاءاللہ, یہ 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, ہمارے مدرسے میں تھا. وہ عربی لباس اس کا, اور بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا. ہم اس کی نماز دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار اتنی تمیز سے نماز پڑھتا ہے. اس پر اکثر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک انگریز مسلمان ہوا تو بڑی تمیز سے نماز پڑھتا تھا. اس نے کسی پاکستانی سے پوچھا یار تمہاری 2 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے. پاکستانی چپ تو رہ نہیں سکتا. پاکستانی نے کہا اصل میں ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات ہیں, تمہارا بھی نیا نیا کنیکشن بحال ہوا ہے, تمہیں کنیکٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, ہماری پرانی سروس. ادھر اللہ اکبر کا کنیکشن بحال ہو گیا, ادھر سلام پھیر کے نکل لیے. تم ابھی نئے نئے آئے ہو, بے وقوف, یعنی مطلب ہے کہ بے وقوف آدمی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو, اتنا ٹائم لگتا ہے تمہیں اللہ سے نمبر ڈائل کرنے میں, ہماری لائن فوراً مل جاتی ہے. تو وہ اتنی لمبی نماز. تو میں نے ایک دن اس کو بٹھا لیا, تھوڑا اس سے ماضی پوچھا, کیسے مسلمان ہوئے. یہ اس سوال کا جواب تو اس نے دے دیا کہ جی کیسے مسلمان ہوئے, اسٹڈی کی میں نے, اسلام کو پڑھا سمجھا, پھر امریکہ میں یا UK کا تھا میرا خیال ہے, کسی عالم کوئی مفتی تھے ان کے ہاتھ پہ جا کے انہوں نے بھی تھوڑا گائیڈ کیا, اس کو مسلمان ہو گیا. تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ پہلے آپ کیا کرتے تھے, یعنی اسلام سے پہلے آپ کیا لائف اسٹائل تھا. ہمارے یہاں اکثر لوگ فخر سے بتانا شروع کر دیتے ہیں, ابے اسلام سے پہلے تو میں بڑا ماڈرن تھا, میں یہ کرتا تھا, میں یوں کرتا تھا, میں ایسے, اتنی لڑکیوں سے میری دوستی تھی. فوراً شروع ہو جاتے ہیں نا لوگ, میری تو اتنی گرل فرینڈز تھیں اور اتنی لڑکیاں تھیں اور ایسے نائٹ کلب, اور اتنی بوتلیں میں ایک ایک ٹائم پہ اتنے پیک پی جاتا تھا. شرابی جو ہے نا, شرابی, ان کی ٹائمنگ پیک کے حساب سے ہوتی ہے. کراچی سے حیدرآباد 3 پیک لگیں گے پہنچنے میں, ہم تو کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے لگیں گے. ہیروئن چو کے سٹے ہوتے ہیں, ان سے پوچھو نا ہیروئن جی سے کہ کراچی سے حیدرآباد کتنی دیر کا ٹائم ہے, کہنے 3 چھٹے لگتے ہیں پہنچنے میں. تو ہر آدمی اپنے حساب سے ٹائم کو ناپتا ہے. تو یہ جو تھا, اس عام طور پہ لوگوں سے پوچھا جائے تو بتاتے ہیں میں ایسے تھا, میں یوں تھا. پھر اپنی تصویریں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں بعض لوگوں نے کہ دیکھو میں ایسے ڈانس کرتا تھا, یہ گرل فرینڈ تھی, یہ تھا, وہ تھا, وغیرہ وغیرہ. لیکن جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی یہ کنڈیشن نہیں ہوتی. گورے ہیں, گوروں میں کچھ چیزیں بڑی خاندانی ہیں, شاید 2 نمبر ہی نہیں ہے, شاید کہہ رہا ہوں 100% تو کوئی نہیں کہہ سکتا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ ماضی میں کیا تھے, اس ایسے کہا, اس نے کہا ماضی میرا ختم, میں نے بھلا دیا ہے, اس پہ میں تبصرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا. ہمارے جیسا دیسی ہوتا تو ہم فوراً لڑکیوں کی تصویریں, یہ دیکھو یہ تھی میری گرل فرینڈ, اللہ کے لیے میں نے ان کو چھوڑا ہے. دیکھ رہے ہو یہ بوتلیں دیکھی, کبھی دیکھی ہے یہ بوتل آپ نے, خواب میں بھی دیکھی ہے یہ بوتل کبھی, آپ نے تو فیڈر دیکھا ہوگا, یہ بوتلیں پیتا تھا میں, 1 چمچہ پی کے دکھاؤ. ہم فوراً کس پہ آتے ہیں, شو بازیوں پہ. اس نے کہا بھائی ماضی کے قصے
کیا تھا کیا نہیں تھا، پلٹ کیا، یو ٹرن لیا میں نے، بس ختم. دماغ سے اس کا اثر پڑتا ہے. انسان جب اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور وہ چھوڑ چکا ہو تو وہ اس کی مستقبل والی زندگی پہ اثر ڈالتے ہیں کہ تو یہ تھا تو ایک اور دفعہ اگر کر لیا تو کیا ہو گیا. بھائی دماغ سے نکالو ان چیزوں کو. بس ہم نہیں تھے، ہم ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں. پرانا زمانہ یاد آ کے ستاتا ہے انسان کو کہ میں کیسی عیاشی کرتا تھا اور کیا تھا اور کیا تھا. میں نے کہا اچھا اپنا نام تو بتا دو، پرانا نام کیا تھا. ہم بھی تو پاکستانی ہیں نا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتاؤ بھائی، بالکل مجھے شوق نہیں ہے آپ کی ماضی کا. اچھا لگا اس کا یہ جواب مجھے. میں نے کہا نام بتا دو کیا تھا. اس نے کہا نام بھی نہیں بتاؤں گا. میں نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، مجھے نام بھی پرانا، اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا. کیا اسلام پہ فخر ہے. دیکھو کوئی بھنگی ہو اور 20ویں گریڈ کا آفیسر بن جائے، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ میں پہلے بھنگی تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ بے عزتی محسوس کرے گا. یار چھوڑو، اب اللہ نے ہمیں یہ عہدہ دے دیا ہے، ہم کیوں اپنا بتائیں کہ پہلے ہم جھاڑو لگاتے تھے، چمار تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم یوں کرتے تھے. اس میں عزت نہیں بے عزتی ہے. لوگ کہیں گے ابے تھا تو وہ نا، تھا تو بھنگی، تھا تو چمار، لوگ تانے دیں گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی مٹھاس وہ شخص چکھے گا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام کے بعد کفر میں جانا اس کو ایسا لگے جیسے آگ میں چھلانگ لانا. ایسی نفرت ہو جائے اس کو ماضی کی زندگی سے کہ اللہ نے مجھے اس برائی سے نکال لیا ہے. اس کی گورے کی یہ کیفیت تھی کہ بھئی نام بھی نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا تھا یہ میری بے عزتی کی بات ہے. اسلام دے دیا اللہ نے، نام دے دیا محمد، یوسف، کوئی بھی ابھی مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں ہے کیا نام تھا، تو میں کیوں اپنے آپ کو مائیکل اور ایڈیسن اور ایرک اور وہ جو مختلف نام ہوتے ہیں، جانسن اور یہ سب کیوں بتاؤں بھائی. چھوڑو جو بھی تھا. یہ توبہ کی تکمیل کی علامت ہے. ایک ایسی توبہ کی ہے خاندانی کہ اسلام پہ اتنا فخر ہے، کفر سے اتنی نفرت ہے کہ کفر کی کوئی یادگار، کوئی تختی اپنے ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ ہے خاندانی توبہ. تو ہم تو پھر بھی ہمارے ہاں لوگ جاب کے لیے اپنے نام تبدیل کر رہے ہیں. مجھے پاس تو آتے رہتے، کال سینٹر میں کال آتی ہے تو ہم بتاتے ہیں میں جانسن بات کر رہا ہوں. ابے میں نے کہا تیرا نام تو ستار ہے، اتنا اچھا نام ہے، میں بیانات میں اکثر ذکر کرتے رہتا ہوں، وسیم بھائی، ستار بھائی، اور تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہے فون پہ؟ جانسن. کہہ رہے نہیں، ایکچولی وہ لوکیشن چینج کرنی پڑتی ہے کہ وہ سمجھیں گے پاکستان سے بات کر رہے ہیں تو پھر وہ ہم یہ شو کرتے ہیں جیسے میں امریکہ سے بات کروں. میں جانسن بات کر رہا ہوں. مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے یار، تمہیں اللہ نے اسلام دیا اور تم کیا بنے ہوئے ہو؟ جانسن بنے ہوئے. ایسا رہو قبر میں فرشتہ آئے حساب و کتاب کے لیے، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کہیں میں ستار. آپ یہ تو جانسن ہے، ستار نہیں ہے. تو کیا ہے؟ تو جانسن بات، تو مائیکل بات کر رہا ہے، تو جارج کیا نام ہے وہ، برنارڈ بات کر رہا ہے. جو بھی نام ہوتے ہیں ان کے نام تو انسان کی پہچان. سب سے پہلے نام سے مذہب کا پتہ چلتا ہے. نام سے پتہ چلتا ہے اس کا مذہب کیا ہے. میں ازبکستان گیا تو وہاں ان کی زبان میں ہماری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آتا تھا، پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے تھے، بالکل ہی الگ زبان ہے، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. جب نام پوچھتے یوسف، عبداللہ اور عبد الرحمن، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا پاکستانی ہے، نام ہمارے جیسے. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے مسلمان کس سے پہچانا جائے گا؟ نام سے. نام شاعر میں سے آتا ہے.
یہ آپ غیر مسلموں والا نہیں رکھ سکتے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. تو فخر کرو بھائی اسلام پہ, اللہ نے اسلام دی. اچھا اس گورے کی ایک خاص بات یہ, وہ عربی سیکھ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا تھا جس دن میں نے عربی سیکھ لی میں انگلش میں بات کرنا چھوڑ دوں گا. نہیں آ رہی بات, آپ کہیں گے کچھ زیادہ ہو گیا, اتنا تقوی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, آپ انگلش بولے. اس نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ میں اس کی جو اپنے ساتھ میری براہ راست بات ہوئی نا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا جو روحانیت عربک میں ہے وہ انگلش میں نہیں ہے. اس نے کہا انگلش میں شو بازی زیادہ, یہ اس کے الفاظ ہیں, شو بازی زیادہ ہے اس زبان میں, اسٹائل زیادہ ہیں. یہ گورے کے الفاظ ہیں, اور گورا بھی کوئی بچہ نہیں تھا, میرا خیال ہے 45-50 سال کا تو پورا آدمی ہوگا پراپر. تو ہوتا نا بچے جذباتی ہوتے ہیں, تو وہ آ گئے تو کہہ رہے اس میں تکبر اسٹائل یہ اس میں زیادہ ہے. پھر بھی سیکھیں آپ, بین الاقوامی زبان ہے, ضرورت ہے. اس کو تو آتی تھی نا, اس لیے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اس نے کہا عربی سیکھوں گا. اور بھی بڑی قربانیاں اس کی, زندگی وقف کر کے آیا تھا کہ پوری زندگی کہاں گزارنی ہے, دین کی خدمت میں.